بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ شریف سے مکہ شریف آئے اور پھر مکہ شریف سے آپ نے کوفہ شریف کی طرف رخت سفر باندھا تو راستے کے اندر آپ کو یہ خبر مل گئی تھی کہ آپ کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والوں نے اپنی وفاداری بدل لی ہے۔ وہ کوفہ والے جو آپ کو خطوط لکھ کے بلا رہے تھے، آج وہ یزید کی طرف ہو گئے ہیں، یزیدی فوج کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ واپس تشریف لے جائیں، لیکن یہ حضرت امام علی مقام ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے ایک عزیمت کی داستان رقم کرنی تھی اور کائنات کو یہ بتانا تھا کہ حق کا نام حسین ہے اور ظلم کا نام یزید ہے، اور ہمیشہ یہ بات دنیا کو باور کروانی تھی کہ جو حق پر رہے گا، ڈٹ جائے گا، جو ظالم کا ساتھ نہیں دے گا تو وہ رہتی دنیا تک زندہ آباد رہے گا اور ہمیشہ اس کا نام عزت سے لیا جائے گا اور اس کی لوگ مثالیں دیں گے۔ تو مثال بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے گئے، آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ نے اتنی بات ضرور کی کہ یہ بتائیں کہ میرا بھائی کسی کے سامنے جھکا تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جھکا نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے گردن کٹائی ہے، گردن جھکائی نہیں ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے حسین کو بھائی بھی ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جن کی گردن کسی باطل کے سامنے جھکتی نہیں بلکہ کٹ جاتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین سے پیار کرنے والوں، آپ جب کوفہ شریف تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ کو روکنے والا حر تھا، حر بن یزید اس کا نام تھا۔ اس کے پاس 1000 کا لشکر ہے، 82 نفوس قدسیہ کو وہ روک رہا ہے، اور اس کا روکنا یہ تھا کہ کوفہ میں آپ داخل نہ ہوں۔ مجھے آرڈر ہے، حکم ہے عبید اللہ ابن زیاد اور یزید کی طرف سے کہ آپ کو کوفے میں داخل نہ ہونے دیا جائے، لہٰذا میں آپ کی منت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں، میں اہل بیت سے پیار کرنے والا ہوں، آپ خون رسول ہیں، تو میں حر بن یزید ایک ملازم ہوں، مجبور ہوں، مہربانی فرمائیں اور آپ کوفے میں داخل نہ ہوں اور کہیں تشریف لے جائیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کوفے سے کربلا کی طرف اپنی سواریوں کا اور اپنے قافلے کا رخ موڑ لیا۔ کربلا معلیٰ میں پہنچ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ مجھے بتائیں یہ کون سی جگہ ہے، کون سا میدان ہے؟ تو آپ کے محبین نے، اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ نے، آپ کے خداماء نے بتایا کہ یہ کربلا کی جگہ ہے، اسے میدان کربلا کہتے ہیں۔ تو امام علی مقام کو وہ بچپن کا زمانہ یاد آیا جب نانا جان نے آپ کے سامنے بتایا تھا، کریم آقا علیہ السلام نے بتایا تھا کہ میرا حسین کرب و بلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پھر یہی میرا آخری سفر ہے اور آخری میدان ہے، آرام گاہ ہے، اب یہاں پہ خیمے لگا لو۔ امام علی مقام امام حسین نے خیمے لگانے کا حکم دیا اور پھر وہاں پہ خیمے لگائے گئے، اور بعض روایات میں سیدہ ثانی زہرا حضرت زینب جو آپ کی بہن ہیں سلام اللہ علیہا، جن کے بیٹے تھے عون اور محمد، کربلا کے شہیدوں میں جن کا نام آتا ہے، انہوں نے پوچھا امام علی مقام امام حسین سے کہ بھائی آپ یہاں پہ خیمے کیوں لگوا رہے ہیں؟ مکہ میں آپ کو روکا گیا، آپ نہیں رکے، مدینے میں روکا گیا، آپ نہیں رکے، یہاں آ کے آپ کیوں رک رہے ہیں؟ تو فرمایا زینب یہ وہ جگہ ہے جو نانا جان نے مجھے بتائی تھی کہ کربلا پہ میرا حسین شہید ہوگا، تو بس اب آپ کا بھائی آپ سے جدا ہونے لگا ہے۔ صبر کے پہاڑ تھے یہ لوگ، ہمت اور عظمت کے پہاڑ تھے یہ لوگ، اللہ کروڑوں درجات بلند فرمائے ان کے، کہ اتنا پتہ ہے کہ یہی آخری آرامگاہ ہے، لیکن نہ زبان پہ شکوہ ہے، نہ شکایت ہے، نہ بے صبری ہے۔ تو اس طرح کا انداز کون اپنا سکتا ہے؟ اس طرح کی محبت کون کر سکتا ہے دین کے ساتھ؟ یہ حسین ہی کر سکتے ہیں، یا حسین کے ماننے والے، حسین کے محبین جنہوں نے کربلا میں یہ سب کچھ کیا۔ اب 1 یا 2 محرم الحرام کو یہ خیمے لگ گئے، اور یزید نے مزید فوج عبید اللہ ابن زیاد اور شمر لعین اور خولی ان کے زیر سایہ ان کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور امام حسین کو یہاں پہ ہی کربلا میں گھیرنے کا حکم دے دیا کہ اب حسین کربلا سے آگے پیچھے کہیں بھی نہ جائے۔ ہاں ایک شرط ہے، اگر میری بیعت کر لے تو پھر جانے دو، اگر بیعت نہیں کرتا تو حسین کو یہیں پہ شہید کیا جائے، یا بیعت لی جائے یا شہید کیا جائے۔
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا گیا۔ نفوس قدسیہ کے گرد یزیدی فوج گھیرا کر کے کھڑی ہے اور بار بار امام علی مقام امام حسین سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ بیعت کریں یا جنگ کریں۔ امام علی مقام امام حسین 2 محرم 3 محرم ہر روز خطبہ دیتے ہیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے پہچانو، میں کون ہوں، میں خون رسول ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں نبی کا نواسہ ہوں، میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں، کہیں یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ آپ نے علل اعلان 22,000 سے زائد اس فوج کو اپنے بارے میں سارا کچھ بتایا اور انہیں باور کرایا کہ تم خون رسول کے ساتھ زیادتی اور دشمنی کر رہے ہو۔ امام علی مقام امام حسین سے پیار کرنے والوں، امام علی مقام نے اتمام حجت کے لیے خطبے ارشاد فرمائے۔ یہ تین محرم، 4 محرم اور 7 محرم جب آیا تو یزیدیوں نے اور یزید کے حکم سے پانی بند کر دیا گیا۔ نہر فرات پہ پہرا لگ گیا کہ اب پانی کوئی نہ پیے، کہ امام حسین پیاسے ہوں گے، بچے پیاسے ہوں گے، بیٹا پیاسے ہوں گے، شہزادے پیاسے ہوں گے، شہزادیاں پیاسی ہوں گی تو حسین مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ حسین وہ ہے جس نے بچپن میں حضور کی زبان مبارک کو چوسا ہے۔ حسین کو پیاس نہیں لگ سکتی اور حسین اگر اشارہ کرے تو نہر فرات دوڑ کے قدموں میں آ کے لگے۔ حسین کے لب پانی کو نہیں ترس رہے تھے بلکہ پانی حسین کے لیے ترس رہا تھا، حسین کے لبوں کے لیے ترس رہا تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم الحرام کو انہوں نے کہا جی اب آپ ہم سے جنگ کریں، بس اب ہم آپ کو مزید ٹائم نہیں دے سکتے، مغرب سے پہلے کا وقت تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں جنگ کے اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ جنگ کے اصولوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو جنگ ہے وہ رات کو نہیں شروع ہوتی، دن کو شروع ہوتی ہے، لہٰذا مجھے ایک رات اور دی جائے، کل صبح میں تم سے جنگ کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک رات کیوں چاہیے، ڈر گئے ہو؟ امام حسین فرمانے لگے میں ڈرتا تو گھر سے ہی نہ آتا، مدینے سے ہی نہ آتا، مکہ سے ہی نہ آتا، میں علی کا بیٹا ہوں، علی کا لال ہوں اور ڈرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں ڈر نہیں سکتا، ایک رات پھر حسین آپ کو کیوں چاہیے؟ آپ فرمانے لگے کہ رات اس لیے چاہیے کہ تاکہ اپنے رب کی عبادت جی بھر کے کر سکوں، اپنے اللہ کو سجدے کر سکوں، اپنے رب کی تسبیحاں پڑھ سکوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آپ نے رات کو اپنے جو محبین تھے مردوں کو ایک خیمے میں جمع فرمایا اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ان کو خطبہ دیا اور کہا کہ میں آپ سے راضی ہوں، آپ میں سے جو جاننا چاہے چلا جائے، حسین اس سے راضی ہے اور حسین سے اس نے وفا کی ہے اور اس کی گواہی میں میدان محشر میں حضور کی بارگاہ میں دوں گا۔ تو آپ نے اس کے بعد پھر چراغ بجھا دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نے چراغ بجھایا اس لیے کہ کوئی اگر میرے سامنے نہیں جا سکتا، اسے مسئلہ ہو رہا ہے کہ حسین دیکھ رہے ہیں اور میں کیسے جاؤں، تو چلو چراغ بجھا دیتا ہوں تاکہ اسے مسئلہ نہ بنے۔ لیکن جب چراغ جلاتے ہیں تو کوئی ایک بھی ان میں سے ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، جو جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے ہیں۔ امام علی مقام نے دوبارہ چراغ بجھایا خطبہ دینے کے بعد، پھر بھی جو جہاں بیٹھا تھا وہیں ہے۔ 3 مرتبہ یہ عمل کیا، کرنے کے بعد جب 4تھی مرتبہ کرنے لگے تو ایک صحابی کا نام آتا ہے، نام ان کا تھا حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 82 سال ان کی عمر تھی۔ یہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ہاتھ باندھ کے عرض کی یا حسین ابن علی، اے حضور کے نواسے، اگر یہ عمل آپ فجر تک بھی کرتے رہیں تو ہم میں سے کوئی ایک بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ پوچھا امام علی مقام امام حسین نے کہ کیوں نہیں جائیں گے؟ تو فرمایا اس وجہ سے نہیں جائیں گے کہ کل میدان معاشر میں حضور کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے، ابھی قبر میں جائیں گے تو حضور آئیں گے، کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کے نواسے کو اکیلا چھوڑائے، آپ کے خون کو اکیلا چھوڑائے، آپ کے شہزادے کو اکیلا چھوڑائے اور اپنی زندگیاں پیاری کر لیں۔ تو امام علی مقام امام حسین فرمانے لگے کہ ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کو اس بات کی ضمانت دے رہا ہوں، میں نانا جان کی بارگاہ میں سفارش کروں گا کہ میں نے خود کہا تھا کہ حسین یہ تیرا ظرف ہے، تو بڑا ہے، بڑوں کی اولاد ہے، تمہارے کام بھی بڑے ہیں، لیکن ہمیں مجبور نہ کر، ہم تیرے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مہربانی کر۔ تو امام حسین فرمانے لگے پھر کل یہاں میں قتل کیا جاؤں گا، میری وجہ سے تم بھی مارے جاؤ گے، زندگی چلی جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ تو امام علی مقام نے جب یہ کہا تو حضرت حبیب ابن مظاہر رونے لگے اور رو کر کہا امام آپ کہتے ہیں ہم شہید ہو جائیں گے، تو جواب سنیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے
کہ تو نے شہادت کی موت بھی دی ہے اور حسین کے قدموں کے ساتھ دی ہے، تو اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ خون رسول کے قدموں میں مجھے شہادت آئے، ہمیں شہادت آئے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا کہ پھر یہ دیکھو اوپر سامنے خیمہ بھی ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اوپر تو خیمہ ہے، لیکن حسین فرمانے لگے اوپر دیکھو آسمانوں کی طرف، وہ دیکھو جنت سجی ہوئی ہے، تم میرا ساتھ دو گے، اللہ نے تمہارے لیے جنت سجا کے رکھی ہوئی ہے۔ امام علی مقام امام حسین 10 محرم الحرام باری باری شہادتیں ہوئیں۔ امام علی مقام امام حسین کی باری آئی، آپ نے پھر خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد میدان کرب و بلا میں تشریف لے آئے، اور امام علی مقام نے گاجر مولی کی طرح دشمن کاٹے ہیں۔ کاٹنے کے بعد امام علی مقام نماز کا وقت ہوا تو آپ نے کہا مجھے نماز پڑھنے دی جائے، امام حسین کی نماز مس نہیں ہونی چاہیے، قضا نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیں۔ امام حسین نے زمین پر مبارک سر رکھا، کربلا کی تپتی ریت پہ ایسا سجدہ کیا، قیامت تک لوگ اس سجدے جیسا سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اللہ کو ماننے والے، بڑے بڑے سجدے کرنے والے آئیں گے، لیکن حسین کا سجدہ وہ سجدہ ہے جو قیامت تک کے لیے اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین جب سجدے میں گئے تو وہ بدبخت کہنے لگے کہ اب آگے بڑھو اور حسین کو شہید کرو۔ خولی، شمر اور عبید اللہ بن زیاد اور عمر بن سعد یہ دنیا کے پجاری اور دنیا کے کتے تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تو اب ڈرتا کوئی نہیں آگے جا رہا، حالانکہ حسین نماز میں ہیں، لیکن پھر ڈر رہے ہیں کہ حسین نماز میں بھی ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے حسین کے قریب کیسے جائیں۔ عبید اللہ بن زیاد بولا اگر نہیں جاؤ گے، حسین کی نماز مکمل ہو گئی تو حسین تمہیں ختم کر دے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والوں، امام علی مقام امام حسین تھوڑی دیر کے بعد شمر لعین بدبخت آگے بڑھا اور اس نے اپنی تلوار ماری، امام حسین کی مبارک گردن اپنے جسم سے جدا ہو گئی۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، تمام جسم نازنین چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے کی نوک کے اوپر قرآن پڑھ کے زمانے کو بتا رہے تھے کہ حسین کی سنت پہ عمل کرو گے، حق پر ڈٹ جاؤ گے تو اللہ تمہیں کبھی مرنے نہیں دے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں جو میری راہ میں مارا جائے اسے کبھی مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہوتا ہے، اسے زندگی ایسی ملتی ہے جس میں پھر موت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے کی اور آپ کے مبارک مشن کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔